إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال. وأيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک کامل دین بنایا ہے۔ دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے دین زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ایک دین کو ہم اپنے عرفی معنی میں لیتے ہیں، عبادت کا طریقہ۔ لیکن دین کا جو کامل معنی ہے وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، الدین۔ اور اس کی تھوڑی اور وضاحت میں جائیں تو الدین وہ طریقہ ہے جس پر چل کر آپ ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایسا سیفٹی والا راستہ جس میں آپ کو کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ دین ہے۔ اور دین کامل اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کامل طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ اور دین کے سورس کتنے ہیں؟ بنیادی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث۔ اور اس سے بڑھ کر خلفائے راشدین کی سنت، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث پہ آج بات کریں گے۔ آج کا موضوع ہے کہ بدعت کیا ہے، دین کے اندر بدعت کیا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت سے کام دین سمجھ کے کرتے رہیں اور وہ حقیقت میں وہ صحیح طریقہ ہی نہ ہو؟ تو یہ بہت خسارے والا سودا ہے کہ ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی وہ محبت کے ساتھ کسی عمل کو کرتا رہا، اور پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں تھا، یہ تو طریقہ ہی نہیں تھا۔ دین وہ ہے جو قرآن و حدیث سے مل رہا ہے، جو ہمیں سلف کے طریقے سے مل رہا ہے، وہ دین ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں یہ مختصر سمجھ لیجئے۔ ہر بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نئی چیز۔ دین کے اندر بدعت یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کام جو نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نہ ہی وہ کام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے، اور اس کو پھر دین میں دین کا جزو بنا کر داخل کر دینا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق واضح فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر جو گمراہی ہے وہ آگ یعنی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ یہ بدعت ہوتی جو کام سنت سے ثابت نہیں اور ہم اس کو دین کا حصہ بنا لیں، دین کے اندر ٹھونس لیں، تو وہ بدعت ہے۔ اسی پہ میں نے ابھی ایک صحیح مسلم کی حدیث میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو تو ایسا کام کرنا مردود ہے۔ یعنی ہم تو بہت سے کام دین میں ایسے کرتے ہیں، اب
ہر مسلک نے اپنے اپنے رسم و رواج بنا لیے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ دین تو میں نے بتایا کہ ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہمیں ملتی ہے ہم نے وہ لے لینی ہے، اور جو بات نہیں ملتی ہم نے اس کو چھوڑ دینا، بے شک وہ جتنی بھی اچھی ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں؟ 2 پڑھتے ہیں ہم، تو بظاہر تو 4 پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن ہم 4 نہیں پڑھتے۔ ہم باقی 6 دن 4 رکعت پڑھتے ہیں ظہر کے وقت، جمعہ والے دن ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ملی ایسی ہے۔ اب بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ ثواب 4 کا زیادہ ہے، لیکن اگر ہم 4 پڑھیں گے تو ہماری 2 بھی جائیں گی، 4 بھی جائیں گی، ہم گمراہ بھی ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی۔ اسی طرح سے وہ کام جو ہمیں ایک طریقے سے ہمارے تک پہنچا ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے، اس کے راوی بھی ٹھیک ہیں، اس کے پہنچانے والے بھی صحیح ہیں، وہ کام تو دین کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بر صغیر کی ایجاد ہے، اس سے 20-25 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی ایجاد ہے، تو وہ جتنی بھی وہ بظاہر ہمیں اچھی لگے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھیں۔ اس پہ بہت واضح حدیث سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان، ابن ماجہ، مسند احمد۔ آج کا موضوع تھوڑا علمی ہے، اس لیے تھوڑا سمجھنے والا ہے، خشک بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسائل کے موضوع ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو خطیبوں نے واقعات پہ لگایا ہوا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے لیے کوئی واقعہ ڈھونڈ لیا جائے، لیکن کوئی واقعہ نہیں ملا۔ حدیثیں ہیں وہی سماعت کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی ہیں جن کو ہم دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، آپ بھی یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، نہ میری عادت ہے، ہم نے خود، اللہ نے ہم کو عقل شعور دیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دین ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ابتدا میں آپ نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا فوعدنا موعظہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے، اور آپ نے ایک ایسا مؤثر خطبہ دیا، ایسا زبردست خطبہ دیا، وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، کہ آپ کی وہ باتیں سن کر ہمارے دل دھڑکنے لگے، دل دہک گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنا آپ کا وہ جو خطبہ تھا وہ پر اثر تھا۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصنا، ہم سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آج کی جو گفتگو تھی یہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی کسی سے بچھڑنے والا ہو اور وہ جاتے جاتے بہت ہی عمدہ نصیحتیں فرما رہا ہو۔ آج کی آپ کی گفتگو ہمیں یوں لگتی ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے جانے لگیں، فاوصنا، ہمیں کچھ وصیت بھی کر کے جائیں، ہمیں کچھ نصیحت بھی کر کے جائیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھنا، اللہ کا ڈر اپنے دل سے نہ نکالنا۔ والسمع والطاعۃ وإن امر علیکم عبد حبشی، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اور دوسرا فرمایا کہ اپنے صاحب امر کی بات مانتے رہنا، اس کی بات سے انکار نہ کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو تمہارا امیر ہو، جو خلیفہ وقت ہو، اس کی بات کو نہ ٹالنا، اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو۔ حبشی جو تھے اس وقت ان کو اچھا، یعنی کم درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن اگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے قریب ہے، تو اللہ کے ہاں یہ فرق نہیں کہ یہ حبشی ہے، یہ سید ہے۔ اللہ کے ہاں تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جب قربانی کی بات آئی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نہ تمہاری کھالوں کو دیکھتا ہے، نہ بالوں کو دیکھتا ہے، نہ خون کو دیکھتا ہے، نہ موٹے تازے جانور کو دیکھتا ہے، اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے۔ خوف اللہ کا کس کے دل کے اندر زیادہ، اللہ کے نزدیک وہی معتبر ہے۔ تو آپ نے ایک یہ وصیت کی کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو تمہارا صاحب امر ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہیں لیڈ کر رہا ہے، اس کی بات کو ماننا، اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ
وہ اب کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں بہت سا فرق دیکھیں گے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے، بہت سی چیزوں میں الجھ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے یہاں پر فرمایا تھا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ کے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو بعد آنے والے خلفاء راشدین ہیں جو ہدایت یافتہ، ان کی سنت کو بھی پکڑ کر رکھنا۔ اور پکڑنا کیسے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی ان کو مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا۔ تشبیہ جیسے ہم دانتوں کے ساتھ چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ نکلتی نہیں، یعنی ایسے پکڑنا جیسے تم کسی چیز کو مضبوطی سے جیسے دانتوں سے پکڑتے ہو، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں جو نئی باتیں گھسائی جائیں ان سے باخبر رہنا، ان سے باخبر رہنا۔ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ یاد رکھو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر جانے والی۔ واضح حدیث، صحابہ سے آپ نے خطاب کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا خطاب ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے بچھڑنے والے ہیں، ہمیں وصیت کیجیے۔ تو وصیت کی اللہ کے خوف، اللہ کا خوف دل میں ہو، اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھنا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمارے دور میں کتنے فتنے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، ہر گروہ یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، ہر ایک کے پاس قرآن کی دلیل ہے، ہر ایک کے پاس حدیث رسول اللہ ہے، لیکن ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کی جو وہ دلائل دیتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے، یہ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ تو حضرت عمر کی سنت ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ لیکن یہاں پہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ میری سنت کو پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج جتنے بھی نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی جو دین میں رسومات پیدا ہو رہی ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تھیں؟ کیا صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا زمانہ خلافت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال خلیفہ رہے۔ 30 سال دور حکومت ہے، دور خلافت ہے خلفائے راشدین کا۔ اب ان کے اندر سارے مسائل پیش آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے، 30 سال زمانہ صحابہ کا گزرا ہے، تو جو عمل صحابہ کے زمانے میں ہوتے رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، تو ہمارے لیے وہ حجت ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کا جو دین ہے، جس میں ہم نے رسم و رواج بہت سارے، خاص طور پہ بر صغیر میں دیکھنے بہت سے رسم و رواج ہیں جن کو ہم محبت کے نام پہ، دین کے نام پہ، جذبہ اطاعت کے نام پہ کرتے ہیں، اگر وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے تو پھر جان لیجئے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، وہ ہے بدعت۔ اور بدعت کے متعلق واضح فرمایا کہ وہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ خلفائے راشدین کی سنت کو، خلفائے راشدین کتنے محتاط ہوتے تھے۔ قرآن مجید ہمارے پاس یہ جو کتابی شکل میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ اب میں آپ کو ایک محتاط بتانے لگا، خلفائے راشدین کتنے محتاط ہوتے تھے دین کے اندر کوئی کام کرنے کے حوالے سے۔ لوگ کہہ دیتے کوئی نہیں، یہ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، نہیں یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تھا، یہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، اس میں 20 کتابوں کے حوالے ہیں کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت دین کے اندر حجت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں زیادہ ہوئیں، جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ تھے بہت صحابہ جو شہید ہو گئے، ان میں اکثر قرآن مجید کے حفاظ تھے، قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دل میں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اسی طرح اگر جنگیں ہوتی رہیں اور قرآن کے قاری اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کا ذخیرہ کہیں ہم سے آگے پیچھے ہو جائے۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات کی کہ کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید کو ایک نسخے کی شکل میں جمع کر کے رکھ لیا جائے، اور خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ خدشہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوراً کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا، میں ابوبکر اس کام کو کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ یہ ان کا احتیاط دیکھیں۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. حضرت عمر 3 بار آئے، یہ خدشہ ظاہر کرتے رہے، صحابہ کی کمیٹی بنی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عمر کی بات ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہے؟ 22 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن کی خواہش حضرت عمر نے ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو. صبح خواہش ظاہر کر رہے ہیں، شام کو یا اگلے دن اللہ قرآن اتار رہے ہیں. کہ یہ عمر کی خواہش تھی، اللہ نے دین کا حصہ بنا دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک مقام تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات کی گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات کا اللہ نے شرح صدر کر دیا، بعد میں دل میں پختہ ہو گئی کہ بات یہ ٹھیک ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بنائی جو 10 صحابہ پر مشتمل تھی، کچھ مہاجرین میں سے تھے، کچھ انصار میں سے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہیڈ تھے. تو وہ پھر اعلان کروا دیا گیا مدینہ میں، مضافات میں، پورے علاقے میں کہ جس کے پاس جو جو حصہ بھی قرآن مجید کا لکھا ہوا ہو وہ مسجد نبوی میں لایا جائے. تو صحابہ جس کے پاس جو حصہ ہوتا تھا، کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوتا، خشک ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، کوئی کھجور کے پتوں پہ لکھ لیتے تھے، کسی کے پاس کاغذ میسر ہوتا تو اس پہ لکھ لیتے. بہت سے لوگوں کو زبانی یاد تھا تو وہ آ کر کہتے کہ یہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ کا حصہ ہے، فلاں صورت ہے، فلاں آیات ہیں، فلاں رکوع تو تھے نہیں، آیات ہیں، یہ فلاں سورہ، یہ فلاں. تو وہ کمیٹی جو تھی اس کو پرکھتی تھی. پہلے جو حفاظ ہوتے تھے ان کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا کہ آیا یہ تلاوت ٹھیک ہے کہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ کہتے اس کی تصدیق کرتے. پھر اگلی کمیٹی کے پاس جاتا، وہ اس کی تصدیق کرتے. پھر جا کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ پہ فلاں صورت کا یہ حصہ اس کو وہاں پہ رکھا جائے. یعنی اس خلفائے راشدین کا جو مقام تھا وہ اس قدر محتاط ہوتے تھے کہ کوئی بھی دین کے اندر وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بدعت کو ایجاد کر دیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ تراویح کا جو مسئلہ ہے، 20 تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی. 3 دن مسجد میں جماعت ہوئی. تو 3 دن کے بعد آپ صحابہ منتظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے. آپ تشریف نہیں لائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض قرار دے دی جائے. پھر بھی امت سے محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ اس کے بعد پھر اپنی اپنی پڑھ لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمانہ آیا تو رمضان میں صحابہ مسجد نبوی میں ٹولیوں کے شکل میں پڑھتے تھے. ادھر 2-4 کھڑے ہیں، ایک کو آگے امام بنایا وہ تلاوت کر رہا ہے، تو 2-4 ادھر کھڑے ہیں، پوری رات مسجد آباد رہتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک جماعت کروا لی جائے اور اس کی ابتدا میں سارے لوگ تراویح پڑھیں. تو پھر وہاں سے تراویح کا مسئلہ شروع ہوا، تراویح کی باقاعدہ جماعت ہونے لگی. اور پھر صحابہ کرام دیکھیں کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر کسی نے کوئی تنقیر نہیں کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کا جو ایک ایک عمل تھا وہ دین کے اندر حجت ہوتا تھا اور وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، وہ مجتہدین تھے. اس لیے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کو سنت لازم ہے، اور پکڑو کیسے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کی سختی کے ساتھ اس کو پکڑو. ایک اور حدیث سننے پہ بات ختم کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت واضح حدیث صحیح مسلم کی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ ایسا کوئی کام جو ہمارے دین میں کوئی از خود کر لے اور ہماری طرف سے اس کا حکم نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. بہت سی چیزیں، بہت سی رسومات ہمارے دین میں ایسی ہیں، بہت واضح ان کے دلائل موجود ہیں. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں. تو ان کو دیکھ کے ایسے نہیں کسی بندے نے مسئلہ بیان کر دیا، وہ آپ کے دل کو لگ گیا، آپ اس کو دین کا حصہ بنا. دیکھیں دین دل کی مرضی کا نام نہیں ہے، میرے فرقے کا دین، اس کے فرقے کا دین. دین تو رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. لیکن سنا سنایا جو دین ہے اس پہ چلتے رہنا، اسی پہ چلتے رہنا، یہ نقصان کا باعث بعض دفعہ بات بن جاتی ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ بہت سے کام ایسے جو محبت میں آگے کرتے رہیں پوری زندگی، اور بعد میں پتہ چلے گی تو ٹھیک ہی نہیں تھا، تو پھر خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر.